ایک چھوٹی چونٹی اس کے شاعر ہیں اسماعیل میرٹھی۔ سب سے پہلے ہے کہ بڑی عاقلہ ہے، بہت دور بھی ہیں۔ عاقلہ کہتے ہیں عقل مند کو، دور بھی کہتے ہیں دور دیکھنے والی۔ شاعر اسماعیل میرٹھی چونٹی سے کہتے ہیں کہ تو بڑی عقل مند ہے اور بڑے دور تک دیکھتی ہے تو، کہ فکر اپنی روزی کا تیرے تئیں ہے، کیونکہ تو نے اپنی روٹی روزی کی جو فکر ہے، جو جستجو ہے، جو کام کرنا ہے، روٹی روزی اکٹھی کرنی ہے، یہ کام تو نے اپنے ذمہ لیا ہوا ہے کہ یہ کام تیرے تئیں ہے، تو نے یہ ذمہ داری خود اٹھا رکھی ہے۔ اسی دن میں پہنچی کہیں سے کہیں ہے، اس روٹی کی تلاش میں، خوراک کی تلاش میں تو کبھی کہاں اور کبھی کہاں پہنچ جاتی ہے، کبھی اپنے دھندے سے غافل نہیں ہے، اور تو اپنی روٹی روزی کی تلاش میں، اپنی خوراک کی تلاش میں ذرا بھی سستی نہیں کرتی، ذرا بھی غافل نہیں ہوتی۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین، آفرین کہتے ہیں شاباش کو۔ تو اگلے شعر میں ہے نہیں کام سے شام تک تجھ کو فرصت۔ وہ شاعر کہہ رہے ہیں کہ چونٹی تو اپنا کام اتنی دل جمی کے ساتھ کام کرتی ہے کہ تیرے پاس بالکل بھی فارغ وقت نہیں ہے، ذرا سی تو جان اور اس پہ یہ محنت۔ شاعر کہہ رہا ہے کہ تمہاری اگر جسم کو دیکھا جائے، جسامت کو دیکھا جائے تو یہ بہت چھوٹی ہے، اور تو اپنے سے بڑی، اپنے سے زیادہ محنت کر رہی ہے۔ بہت جی لیتی ہے مشقت مصیبت۔ مشقت مصیبت اس طرح سے کہ چونٹی کا اپنا قد اور اپنا وزن بالکل چھوٹا، اور جس دانے کو وہ گھسیٹ کر اپنے گھونسلے یا اپنی بل میں لے کر جاتی ہے وہ بہت بڑا ہے، تو اس طرح وہ زیادہ مصیبت اور زیادہ مشقت سے کام کرتی ہے، یعنی اپنے سے زیادہ بڑی خوراک کو اپنے لیے ذخیرہ کرنے کے لیے اس کو گھسیٹتی ہے۔ نہیں ہارتی پر کبھی اپنی ہمت، لیکن یہ کام کرتے ہوئے تجھے کبھی میں نے تھکا ہوا نہیں دیکھا، بلکہ تو ہمہ وقت اس کام میں لگی رہتی ہے، اس کام میں جتی رہتی ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے، پھر وہ چونٹی کو شاباش دیتے ہیں کہ تجھے شاباش ہے کہ تو اتنا بڑا، اتنا اہم کام اپنے لیے سر انجام دے رہی ہے، کہ اپنی روٹی اور روزی اور اپنی خوراک کو ذخیرہ کر رہی ہے۔ کبھی کام تو نے ادھورا نہ چھوڑا، یعنی تو ہر وقت کام میں لگی رہتی ہے اور تو کام کو ادھورا نہیں چھوڑتی۔ کبھی تو نے تکلیف سے منہ نہ موڑا، اور نہ کبھی تجھے تکلیف ہوئی اور تو بھاگی، یعنی تکلیف میں تو بھاگتی نہیں ہے، منہ نہیں موڑتی، بلکہ وہیں کھڑی رہتی ہے اور اس تکلیف کا سامنا کرتی ہے۔ بہت کام تو نے کیا تھوڑا تھوڑا۔ اب شاعر یہ کہہ رہا ہے کہ چونٹی تیرا کام بہت زیادہ تھا، کہ تو اپنی سردیوں کے لیے ذخیرہ کر رہی ہے اپنی خوراک کو، یہ بہت بڑا کام ہے، 3 4 5 مہینوں کی خوراک تو اکٹھی کرتی ہے، لیکن یہ کام تو تھوڑا تھوڑا روزانہ کرتی ہے۔ ہر دن تو اپنے لیے خوراک جمع کرنے میں لگی رہتی ہے، ذخیرہ یہ جاڑے کی خاطر ہے جوڑا۔ اور پھر شاعر یہ بھی کہہ رہا ہے کہ یہ جو سارا تو خوراک کا ذخیرہ کر رہی ہے، یہ تو سردیوں کے موسم کے لیے کر رہی ہے۔ گرمی میں تو تجھے خوراک مل جاتی ہے، لیکن تجھے آئندہ آنے والی سردیوں کی فکر ہے، اور اس فکر کے لیے تو پہلے سے ہی ساری خوراک اپنے لیے اکٹھا کر لیتی ہے۔ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفرین ہے، پھر شاعر چونٹی کو شاباش دیتا ہے کہ تو اپنے کام کی بڑی مضبوط ہے اور اپنے دھن میں لگی ہوئی ہے، جو گرمی کی رت میں نہ کرتی کمائی۔ اب شاعر کہہ رہا ہے کہ تو گرمی کے مہینے میں سست ہوتی اور اپنے لیے ذخیرہ خوراک کو نہ کرتی، تو جاڑے کے موسم میں مرتی بن آئی، تو بغیر کسی وجہ کے، بن آئی بغیر وجہ کے، تو جاڑے کے موسم میں مر جاتی۔ ان کہتی ہیں جنگل کو اور بن کہتی ہیں بغیر کو، یعنی کوئی وجہ ہوتی ہی نہ لیکن تجھے موت آ جاتی۔ اور وجہ کیا ہوتی اس کی؟ جاڑے میں تیری صحت تو ٹھیک تھی، تجھے زندہ رہنا چاہیے تھا، لیکن جاڑا تھا اور تو نے خوراک اگر اکٹھی نہ کی ہوتی تو تو بھوک سے مر جاتی، یعنی اللہ کی طرف سے تو تیری زندگی ہوتی، لیکن تو خود اپنی بھوک کی وجہ سے خود کو لقمہ اجل بنوا دیتی، موت کے منہ میں چلی جاتی۔ تجھے ہوشیاری یہ کس نے سکھائی؟ اب شاعر اسے کہہ رہے تو اتنی چالاک ہے کہ تو آئندہ آنے والے وقت کے لیے خوراک اکٹھی کر رہی ہے، اتنی زیادہ ہوشیاری تجھے کس نے سکھا دی ہے؟ سمجھتی ہے اپنی بلائی برائی، تو اپنے لیے جو اچھا کام ہے اس کو بھی اچھے طریقے سے سمجھتی ہے، اور جو تیرے لیے آئندہ آنے والا وقت
نقصان تجھے دے سکتا ہے، تو اس کو بھی سمجھتی ہے. یعنی تجھے پتا ہے کہ آج میرا اچھا وقت ہے، گرمی ہے، میں اپنی خوراک کھا رہی ہوں، لیکن کچھ عرصے بعد سردی آئے گی تو اس میں مجھے خوراک کی ضرورت پڑے گی، اس لیے تو اپنی خوراک کو ذخیرہ کرتی ہے. پھر آگے شاعر اس کو شاباش دیتا ہے کہ اری چھوٹی چونٹی تجھے آفری ہیں. آگے ہے نہ کھو وقت سستی میں، مہلت ہے تھوڑی، کہ اپنے وقت کو ضائع نہ کر سستی میں، قائلی نہ اپنا بلکہ حالت حرکت میں رہ. ہمہ تن تو کوشش کر، وہی کام کر جس سے مالک ہو راضی، کہ جس نے تجھے زندگانی عطا کی. اب شاعر کہہ رہا ہے کہ تو وہی کام کر رہی ہے جس سے تیرا مالک، تیرا رب، خالق کائنات راضی ہے، اور تو اپنی زندگی بچانے کی خاطر، اپنی زندگی کو طول دینے کی خاطر، زندہ رہنے کی خاطر یہ ساری جستجو کر رہی ہے. یہ عمدہ سبق ہم کو دیتی ہے چونٹی. شاعر کہتے ہیں یہ جتنا سبق ہے نا، کون سا سبق؟ عقل کا، دور اندیشی کا، محنت کا، سستی قائلی سے دور ہونے کا، ہر وقت کام میں لگا رہنے کا، تھوڑا تھوڑا کام کرتا رہنے کا، روزانہ کا کام روزانہ کرتے رہنا چاہیے. یہ سارے سبق. گرمی کے موسم میں سردیوں کی تیاری کرنی چاہیے، اور آئندہ وقت کے لیے منصوبہ بندی کرنی چاہیے. عقل کو بروئے کار لانا چاہیے، سوچنا چاہیے، سمجھنا چاہیے، اور آئندہ آنے والے حالات کے اوپر نظر ہو، سستی نہ ہو، چستی ہو، اسی کے ساتھ کام میں لگن ہو. یہ سارے سبق وہ کہتے ہیں ہمیں کون دے رہا ہے؟ چونٹی دے رہی ہے. کیوں؟ کہ وہ زندہ رہنا چاہتی ہے، وہ ڈر کر، خوف کھا کے موت کے منہ میں نہیں جانا چاہتی. تو یہ اسماعیل میرٹھی اس کے شاعر ہیں. کتاب میں اس کا نام ہے چھوٹی چونٹی. تو یہ ہلکا سا خلاصہ تھا. امید ہے کہ آپ کو کچھ نہ کچھ سمجھ آ گئی ہوگی. اللہ پاک آپ کا، میرا، ہم سب کا حامی و ناصر ہو. والسلام.